ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک پرسکون بستی میں دو پکے دوست رہتے تھے۔ ایک کا نام کے تھا اور دوسری کا گڈا۔ دونوں ایک دوسرے کے پڑوسی تھے اور بچپن سے ساتھ کھیلے، ہنسے اور بڑے ہوئے تھے۔ ان دونوں کو پھولوں سے بے حد محبت تھی۔ ان کے گھروں کے سامنے چھوٹے چھوٹے لان تھے جہاں رنگ برنگے گلاب کھلے رہتے۔ صبح کی دھوپ میں وہ گلابوں کو پانی دیتے اور شام کو ان کی خوشبو میں دیر تک بیٹھے باتیں کیا کرتے۔ کی دادی اماں نہایت دانا اور کہانیوں کی شوقین تھیں۔ ہر رات وہ بچوں کو اپنے پاس بٹھاتیں اور پرانی جادوئی کہانیاں سناتیں۔ ایک سرد رات جب باہر برف باری ہو رہی تھی اور ہوا کھڑکیوں سے سرگوشیاں کر رہی تھی، دادی اماں نے برف کی ملکہ کی کہانی سنائی۔ برف کی ملکہ ایک زمانے میں نہایت طاقتور جادوگرنی تھی، دادی اماں بولی۔ وہ لوگوں کے دل برف کے بنا کر انہیں اپنا غلام بنا لیتی تھی۔ اس سے بچنا آسان نہیں، مگر یاد رکھو، محبت اور سچائی کی گرمی ہر برف کو پگھلا سکتی ہے۔ کے نے ہنستے ہوئے کہا، اگر وہ آئی تو میں آگ سے اسے پگھلا دوں گا اور وہ پانی کی ملکہ بن جائے گی۔ سب ہنس پڑے، مگر اسی لمحے باہر کسی کے قہقہے کی آواز آئی۔ یہ آواز کیسی؟ کے نے چونک کر کہا، کیا کوئی کھڑکی کے باہر کھڑا ہے؟ کے نے کھڑکی کھولی، باہر تیز برف باری تھی۔ اچانک کے کی آنکھ میں کچھ چبھ گیا۔ آنکھ کے بعد اس کے دل میں بھی عجیب سی ٹھنڈ اتر گئی۔ کے تمہیں چوٹ لگی؟ گڈا نے گھبرا کر پوچھا۔ کے نے سرد لہجے میں جواب دیا، یہ تمہارا مسئلہ نہیں، دور ہو جاؤ۔ گڈا حیران رہ گئی۔ کے نے اس سے پہلے کبھی یوں بات نہیں کی تھی۔ اس دن کے بعد کے کا رویہ بدل گیا۔ وہ گڈا سے بدتمیزی سے بات کرتا، اس سے کترانے لگا اور اس کی آنکھوں میں وہ گرم جوشی نہ رہی جو پہلے تھی۔ ایک دن کے اپنی برف گاڑی لے آیا۔ چلو کھیلتے ہیں، گڈا نے کہا۔ نہیں، میں بڑے لڑکوں کے ساتھ کھیلوں گا، کے نے منہ موڑ لیا۔ ہم پکے دوست ہیں، تم مجھ سے یوں کیوں بات کرتے ہو؟ گڈا کی آواز بھر آئی، مگر کے نے اسے نظر انداز کر دیا۔ ادھر کے کی برف گاڑی تیز ہوتی گئی۔ اچانک سفید گھوڑوں کی ایک بگھی نمودار ہوئی اور کے کی گاڑی کو اپنے ساتھ گھسیٹ لے گئی۔ شروع میں کے کو مزہ آیا، مگر جلد ہی خوف نے اسے جکڑ لیا۔ بگھی اسے سنو لینڈ لے گئی، جہاں برف کا ایک عظیم الشان محل تھا۔ باغیچے سے ایک وجیح مگر سرد چہرے والی عورت اتری۔ وہ برف کی ملکہ تھی۔ میری سلطنت میں خوش آمدید، اس نے کہا۔ اس سے پہلے کہ کچھ کہتا، اس نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ جادو چل پڑا اور کے خاموشی سے اس کے پیچھے چل دیا۔ ادھر گڈا نے کے کا بہت انتظار کیا، مگر وہ واپس نہ آیا۔ اس نے ہر جگہ تلاش کیا، مگر کے کہیں نہ ملا۔ گرمی کا موسم آ گیا، مگر گڈا کے دل کی بے چینی نہ گئی۔ آخر اس نے دادی اماں سے بات کی۔ تم بہت بہادر ہو گڈا، دادی اماں نے کہا۔ یہ لو، ایک جادوئی آئینہ، یہ تمہاری مدد کرے گا۔ گڈا آئینہ لے کر نکل پڑی۔ وہ پرندوں، جانوروں، درختوں اور ہواؤں سے پوچھتی رہی، مگر کسی نے کے کو نہ دیکھا۔ طویل سفر کے بعد وہ ایک دریا کے کنارے پہنچی۔ پیارے دریا، کیا تم نے میرے دوست کے کو دیکھا؟ اس نے پوچھا۔ خاموشی تھی، جانے ہی والی تھی کہ ایک بگلا آ کر اس کے کندھے پر بیٹھا۔ میں مدد کر سکتا ہوں، مگر تمہیں کچھ دینا ہوگا، وہ بولا۔ گڈا نے اپنے گلے کا ہار اتار کر دریا میں ڈال دیا۔ فوراً ایک خالی کشتی اس کی طرف بڑھی۔ وہ اس میں بیٹھ گئی اور کشتی خود بخود چل پڑی۔ کشتی نے اسے ایک حسین باغ میں اتارا، جہاں بے شمار پھول تھے، مگر ان میں خوشبو نہ تھی۔ ایک عورت آئی اور مہمان نوازی کی، مگر وہ تنہا تھی اور چاہتی تھی کہ گڈا وہیں رہے۔ اس نے جادوئی کنگھی سے گڈا کی یادداشت مٹانے کی کوشش کی، مگر گڈا کے دل کی پاکیزگی پر جادو پورا اثر نہ کر سکا۔ جیسے ہی اس نے عورت کی ٹوپی پر کھلا ہوا پھول دیکھا، اسے کے یاد آ گیا۔ مجھے جانا ہوگا، گڈا نے مضبوط لہجے میں کہا اور واپس کشتی میں بیٹھ گئی۔ سفر میں ایک کوے نے شمال کی سمت اشارہ کیا۔ وہ ایک بڑی کشتی تک پہنچی، جہاں ایک بہادر قزاق لڑکی ملی۔ اس نے گرڈا کی بات سن کر مدد کا وعدہ کیا اور ایک تیز رفتار باراسنگھا دیا۔ طویل سفر کے بعد گرڈا برف کے ایک گھر پہنچی، جہاں ایک دانا بوڑھا ملا۔ اس نے برف کی ملکہ کی اصل کہانی سنائی کہ وہ کبھی لیلا نام کی ایک مہربان لڑکی تھی جسے تنہائی نے سخت بنا دیا تھا۔ آخرکار گرڈا محل پہنچی۔
उसने के को बर्फ के मुजस्समे बनाते देखा। उसकी मोहब्बत के आंसू के हाथों पर गिरे और यादें जाग उठीं। बर्फ की मलिका ने जादू किया, मगर गर्डा ने आईना सामने कर दिया। आईने में मलिका ने अपना नहीं, एक मासूम बच्ची का चेहरा देखा। वो लैला बन गई। शुक्रिया, लैला ने कहा, तुमने मुझे याद दिलाया कि मैं कौन हूं। के और गर्डा घर लौट आए, ये जानते हुए कि मोहब्बत की गर्मी हर बर्फ को पिघला सकती है।